ابراہیم علیہ السلام نے جدو اے بات ارشاد فرمائی تو انہوں نے دل دے اندر ذہن دے اندر خیال کیتا کہ بھئی گل تے ابراہیم علیہ السلام دے ٹھیک ہے اے بہت جڑے نے انہوں نے اپنا بچاؤ نہیں کیتا تے ساڑا بچاؤ کس طریقے دنال کرن گے لیکن یہ مسئلہ یاد رکھ لینا صرف دل دا ارادہ ہی کافی نہیں بلکہ اعلانیہ طور تے انہوں اقرار اور اظہار کرنا چاہیے سی کہ اے جڑے بت نے یہ خدا نہیں خدا دے اسی شریک بنائے نے اللہ وحدہ لا شریک ہے او دی عبادت کرنی چاہیے کلمہ انہوں نے پڑھنا چاہیے سی ابراہیم علیہ السلام دا پھر انہوں دی بات بننے سی لیکن چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھے اس بات وہ کافر دے کافر ہی رہے مشرک دے مشرک ہی رہے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دی اس دلیل تے جدو لاجواب ہو گئے ایک قوم ہون آپس دے اندر انہوں نے ایک مشورہ کیتا اور جڑا مشورہ کیتا ہے نا وہ اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک پروگرام بنایا جڑا پروگرام بنایا میرا دل کر دما اللہ دا قرآن پڑھا تاکہ پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں اور گواہی دے رہی ہے اس بات اندر کسی قسم دا کوئی شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ رب العالمین ارشاد فرمایا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین آپس اندر گال کرن لگ پئی مشورہ کرن لگ پئی ایک دوجہ دنال کہہ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ساڑھے خداوانو توڑی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ساڑھے خداوانو پاش پاش کیتا ہے ساڑھے خداوانو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے اگر تسی اپنے ربان دی مدد کرنا چاہتے ہو تو مدد کر لو اگر اپنے خداوانو کوئی بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو انہوں نے آکھیا کی بدلہ لینا ہے انہوں نے آکھیا ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ لو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے قید کرو اور ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ جلا دیا گے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ لیا گیا میری سرکار کائنات علیہ السلام نے غلامو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک کمرے دے اندر قید کر لیا گیا نگر نگر بستی بستی کریا کریا اعلان کر دیتا گیا حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسا جلانا ہے جڑا اپنے خداواں دا بدلہ لین والا کیڑا تواڈے وچوں جڑا اپنے خداواں دی مدد کرنے والا ہے ادھروں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قید کیتا گیا اگے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے ابنو لہو بنیانا فالقوہ فی الجحیم انہوں نے آگے ایک بہت بڑی عمارت بنائی جائے وہ بہت بڑی عمارت بنا کے او دے اندر آگ بھڑکائی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر پھینکیا ماد اللہ جائے گا لو جی چار دیواریاں پتھرہ دے نال بنا لیا کتنی بڑی زمین ہوئے گی اور کتنا بڑا انہوں چکھا تیار کیتا ہوئے گا حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آتے بیبیاں اوس دور دیا منتا پہیاں منگل لگ پہیاں منتا منن لگ پہیاں میرا فلاں کام ہو جائے میں جنی جناب چیخا جلاواں گی یعنی کہ لکڑیاں بیچ سٹاں گی میرا فلاں کام ہو جائے میں انہیاں لکڑیاں سٹاں گی وہ کہ میرا کام ہو جائے میں انہیاں لکڑیاں سٹاں گی وہ منتا منن لگ پہیاں یعنی کہ تو حساب لگا لو اے جڑا نا پٹھے پٹھے رسم رواج اے آج جالیاں بڑھیاں دے نہیں پرانیاں بھی اجدہ نہیں ہوندیاں اے کوئی ہونے دا کام نہیں ہے کہ ہونی ساری ہیں اس بات ضرور اے پرانا کام چلنا آ رہے ہیں اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ جلان واتے تھے اپنے خداواں دے معاذ اللہ بدلے لین واتے انہوں نے چکھانو تیار کرنا شروع کیتا کو پتھر پہ لگا رہا کو لکڑیاں پہ سٹ رہی ہے آگ جلائی گئی اس قدر آگ بلند ہوئی توجہ ہے جی اس قدر آگ بلند ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سٹن واتے انہوں نے بہت وسیع جگہ سے چیخا جلائی اس قدر آگ دے شولے پہ نکل رہنے کہ اگر اوپروں کو پرندہ بھی گزردہ سی نا تو پرندہ گزر سکتا وہ دی تپش دے نال سیک دے نال روسٹ بروسٹ ہو کے ویچی گر جاندہ سی ختم ہو جاندہ سی حضرت ابراہیم علیہ السلام واتے آگ نو تیار کیتا گیا ہن خیال کر دیں ابراہیم علیہ السلام نو آگ میں جو سٹنا ہے یہ ہن کس طریقے دے نال ہن کوئی ایسی چیزاں تے ٹیکنیکاں تے ہے کوئی نہیں سی ہن جیڑا ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ کے اگے لے کے جانے دی کوشش کرے ظاہری بات او آپ اگ تو بچ لے
اتنی سخت پریشان ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نو ہن جڑا اسا چکھا دے اندر معاذ اللہ سٹنا ہے ایدہ ان طریقے کار کی ہو سکتا ہے کس طرح ابراہیم علیہ السلام چکھا دے اندر سٹاں گے شیطان آ گیا انسانی روپ دے اندر شیطان نے آ کے طریقہ دسیا کہ میں تو انہوں ایک منجنیک دا طریقہ داستا منجنیک کتابہ میں چاندہ ہے سمجھانا آتی کہ ایک بطور مشین لیکن وہ اس طرح تو نہیں نا کہ جیسا ساڑھے سے مشینہ انج سمجھ لو کہ جس طرح گلیل نہیں ہوگی وہ دوے جب پا کے جس طرح کھچ کے سٹو تو جا کے جو بھی وچ چیز ہوندی ہے وہ دور جا کے ڈگ دی ہے منجنیک تیار کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے اس منجنیک دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بٹھایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بٹھا کے تو وہ منجنیک جڑی اس طرح چھوڑی گئی توجہ ہے جی ذرا حضرات اے ہون ذرا منظر بڑا نرالا ہے چشم فلک نہیں ایو جا منظر بھی کدھی نہیں دیکھیا ہوئے گا ہے اللہ دے خلیل نے ہے اللہ دے پیارے نے اللہ دے دوست نے جناب ابراہیم علیہ السلام لیکن جدو نار نمرود چیخہ دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو سٹن لگے معاذ اللہ تو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آتے کس انداز انال تیاری چاہیدہ دے اے سینا کہ اے لوگ جڑے نے عقل دے ناخن لیندے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دا کلمہ پڑھ دے آپ دیکھ دے کہ صراط مستقیم نے اتنی بڑی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے سامنے رکھ دیتی لیکن ایدہ مطلب اے نکلیا کہ نہ مننے واسطے کوئی دلیل نہیں چلتی کیونکہ نیت نہیں ہوندی مننے دی آپ حضرات علم چوبے گا بعد مقامات جدو بندہ کسی نے لڑائی کردہ جھگڑا کردہ انہوں پتہ ہوندہ کہ میں غلط ہوں انہوں کی پتا ہوندہ میں غلط مثال چھوٹی جی میں دے دوں ایک کئی بندے نا معاذ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے ایسا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے نا ہلکا جی جدی غلطی ہوندی نا وہ ود چڑھ کے بولنے دی کوشش کرے گا کیوں کہ جے میں نہ بولیا تھے انہیں میرے ہوتے چڑھائی کر چھڑائی ہے کہ کوئی نہ ایجا ہی ہے نا انہوں نے کہا میں نہ بولیا انہیں میرے تو چڑھائی کر دے نہیں اور لالا ایک غلطی تیری تو چڑھائی بھی تو کرنی تینوں تو اے چاہیدہ سی ہے نا کہ بھئی غلطی تیرے کل ہوگی اس بندے کو معافی مانگ لینا معذرت کر لینا معاملہ رفع دفع ہو نہ دل آزاری ہوندی اور نہ ہی پھر ملک پاکستان دے اندر اس انداز حالات پیدا ہوندے تو ساڑھی عجیب و غریب قسم نہیں پتہ ہوندہ بندے کو میری غلطی ہے لیکن نہیں مان دے اسی طریقے دنال ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دلیل رکھی نا تواڈے او بہت جنہاں نوں تسی خدا پہ مان دیو انہاں نے اپنا دفاع نہیں کیتا تو تواڈا دفاع کے میں کریں گے تواڈے خدا کے میں سمجھ آ گئی ہے آپس گلاں بھی کر دینے سوچ بھی رہے نے لیکن ہٹ ترمی او جڑے پرانے عقائد و نظریات بڑیاں دے جڑے خاندانی طور تے چلدے آ رہے ڈٹ گئے قائم رہے حتیٰ کہ گستاخہ میں شامل ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منجنیک دے اندر بٹھایا گیا جدو ابراہیم علیہ السلام نے سٹن لگے نا اے حضرت توجہ میرے وال کرے آجی میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلامو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے سٹن لگے آگ دے اندر آسمان دے فرشتے بھی دیکھ رہے نے زمین بھی تک دی جا رہی ہے آسمان بھی تک دا جا رہی ہے میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلامو آسمان بھی زمینہ بھی تک پہاڑ دی فرشتیاں نے عرض کی دی یا اللہ تیرا خلیل ہے میرے اعمال کا تیرا دوت ہے تیری ربوبیت الوہیت اعلان کرنے والا ہے تیرے نام دا ڈنکا بجانے والا تیری عبادت اور ریاضت کرنے والا ہے تیری بارگاہ سجدہ کرنے والا آج زمانے والے نے تینوں چھوڑ کے بتانوں خدا مان کے تیرے یار دینال کی سلوک کرنا شروع کیتا ہے یا اللہ تیرا خلیل ہے تو اے دینال پیار کرنا ہے فرشتیاں نے عرض کیتی یا اللہ اسی کی نظارہ پہ دیکھ رہے ہیں تیرے یار نے منجنی دے اندر رکھ دیتا گیا سٹنے دے قریب ہی آ رہے نے اللہ کریم نے فرمایا فرشتیوں اگر میرا یار تو آنے گلو مدد منگے تھے ایدی ضرور مدد کرے آدھے حضرت جناب جبریل علیہ السلام جناب پیارے ابراہیم علیہ السلام دے قریبی آ گئے اللہ کا حاجتاً یا ابراہیم کوئی حاجت ہے جداز میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا کوئی حاجت ہے جداز جناب ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیتا ہوا والا فرشتہ آ گیا اے پیارے ابراہیم کتے ایک بار آرڈر کرے آجے اینی ہوا چلا دیے ساری آگر بجھا کے رکھ دیا گے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واپس چلو جو میں نو تواڈے نال کوئی کام نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ دے نال پیار کرنے والا اور میرا اللہ خوب جانتا میرے نال کی معاملات ہو رہے ہیں میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے اور کار ساز بھی اللہ ہی کافی ہے
رحمت کائنات علیہ السلام نے غلامو فرشتے یار نے جناب پیارے ابراہیم علیہ السلام دی مدد باتے ابراہیم علیہ السلام دے لباں تے جڑے لفظ دھیان دے نال سنیا جے ادھر ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹن لگے نے ابراہیم علیہ السلام دے لباں تے لفظ کی حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل اے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دیاں پاکیاں بے بیان فرما رہے ہیں ایتھے حواس دا قائم رہنا بڑا ضروری ہے پولیس والے ناجائز کسے بندے نو چک کے لے جانا نا بندے دے حواس جواب دے جاندے گل کیونکہ ان بھانو یکدم پتہ نہیں لگدا میں ایک ایسے بندے نو جاننا اوتے ایک کیس ہو گیا انہوں کسی شاید علم نہیں سی اولا جہاں بادشاہ دیگا کسی دن جھگڑا چگڑا ہو گیا انہوں نے ہمیں کیس کروا چھڑ دے خدا کہنا یہ ہے کہ اس طرح پولیس والے میرے کول آئے انہوں نے منو پھڑیا آکھیا کچھ نہیں انہوں نے پولیس والے لے بھی گئے تھانے لے بھی گئے اتھے جا کے بھی کچھ نہیں آکھیا صرف آپس ہی گلا کر رہے ہیں منجی لا دیاں گے پٹھا ٹانگ دیاں گے جی وہ کہتا ادھر وہ گلا پہ کرتے میں کم مڑیا سے منو سمجھ نہیں سی آ رہی گل کی کرنی یعنی کہ بندہ قبر آ جاندا تے جتھے آگ دے وچ سٹن دی واری آ جائے اتھے حواس جواب دے جاندے نے پر صدقے جائیے ابراہیم علیہ السلام اینو کہندے نے رب دا خلیل ابراہیم علیہ السلام اگر ذکر پہ کرنے اپنے مالک دا ذکر پہ فرما رہے ہیں اپنے خالق دا ذکر پہ کر دینے لو جی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑے آگ دا سٹن لگے ہوا والا فرشتہ پانی والا فرشتہ بڑے بڑے فرشتے آئے ابراہیم کوئی حاجت ہے فرمایا کوئی حاجت پھر بولو کوئی حاجت نہیں ہے میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلامو چشمے پلک نے عجیب نظر آوے کیا پیارے ابراہیم علیہ السلام نے پکڑیا منجنیک دے اندر بیٹھا کے منجنیک چھوڑی گئی حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام چکھا دے اندر چلے گئے نارے نمرود دے اندر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام جتنا ہی آگ دے اندر گئے نے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا آیتہ نازل فرمایا سنو اللہ دا قرآن رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اے آگ میرے یار خلیل ابراہیم تے سلامتی والی ہو جا کیڑی آگ ہو جا ٹھنڈی نہیں سلامتی والی کیڑی جی تھوڑا جا بولو کیڑی آگ ہو جا اے بھی سنیا جے سبحان اللہ ذرا پڑھیو سبحان اللہ سرکار کائنات علیہ السلام دے غلامو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام سلامتی والی ہو جا میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلامو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے اگر اللہ تعالیٰ اے ارشاد نانا فرماندہ سلامن سلامتی والی ہو جا اگر اللہ سلامن ارشاد نانا فرماندہ تے ایڈی انہیں ٹھنڈی ہو جانا سی کہ ابراہیم علیہ السلام دا وصال ہو جانا سی ابراہیم علیہ السلام دا انتقال ہو جانا سی برف جڑی ہے او دے اندر کسی بندے نو رکھ دو جڑا بھی پاورفل مار جائے گا سمجھ آئی نا بادی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے یار سے ٹھنڈی ہونا ہے اینی نہیں کہ تکلیف ہوئے انجی دی ٹھنڈی ہو جا انجی دی ٹھنڈی ہو جا میرا یار اے دے وچ جا کے مزے لین لگ با ہائے 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 میرے یار نو مزہ آئے قرار آئے راحت آئے انہوں الفت آئے او ہن باروں جتنا بھی نظام انجی لگ رہا سی کہ جو میں آگ دے شولے چل رہے ہیں آگ جل رہی ہے یہ سیگا توجہ ہے جی اس تو پہلے علماء فرماتے رہے کہ نمرود ہے بھی چاتر آدمی سی چلاک آدمی سی اس نمرود نے اپنا ایک لباس نا ابراہیم علیہ السلام نے زیب تن کر دیتا ابراہیم علیہ السلام نے لباس پا چھڑیا پتہ انہوں اے سی کہ اے اللہ دے نبی نے تے خیال کیتا جیتے آگ دے اندر معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام جل گئے تے جڑا ساڑا مقصد ہے پورا ہو جائے گا اسی اپنا بدلہ لے لیں گے تے جے ابراہیم علیہ السلام گئے بچ تے میں آکھاں گا بچنا انہوں نے کوئی نہیں سے میرے کوڑتے دی وجہ دے نال بچ گئے کیونکہ وہ بھی تو خدائی دا دعویٰ کی بیٹھا کہ میں خدا سمجھ آئی نا ابراہیم علیہ السلام آگ وچ گئے
جدو ابراہیم علیہ السلام اگ وچ گئے نے ابراہیم علیہ السلام رسیاں جڑیاں سی او بھی جل گئیاں جڑا نمرود دا لباس سی او بھی جل گیا لیکن اگ نے سارا کو جلایا ہے اللہ تعالیٰ دے نبی اللہ تعالیٰ دے خلیل ابراہیم نو جلایا ہی کوئی نہیں تاکہ زمانے والے نو پتہ لگ جائے اللہ والیاں دی شان اور اندیے اور نسبتاں بھی رکھنیاں تے اللہ والیاں دے نال رکھیا جے نمرود دے کافر بےایماناں دی نسبتاں کم نہیں آن گیاں جدوں بھی نسبتاں کم آن گیاں یا اللہ دے نبیاں دیاں کم آن گیاں یا اللہ دے پیاریاں دیاں نسبتاں کم آن گیاں او نمرود دا لباس بھی جل گیا لو جی نبی پاک علیہ السلام نے توجہ ہے جی ذرا بولیے ذرا سبحان اللہ لو جی انہاں نے ابراہیم علیہ السلام دے نال جڑا سلوک کیتا ہے نا اس سلوک دا تذکرہ اللہ دا قرآن فرماتا ہے سارے بولو سبحان اللہ اجرا انہوں نے سلوک کی طرح او سنو اللہ دا قرآن کی بیان فرماندا ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے جتنے بھی بے ایمان لوگ نے جنہاں نے میرے ابراہیم پیارے خلیل نو اگ دے اندر سٹیا ہے اللہ فرماندا ہے انہاں نے میرے یار دے نال بڑا عجیب سلوک کیتا ہے انہاں نے بڑا برا سلوک کیتا ہے اللہ فرماندا ہے انہاں نے میرے یار نو کوئی نقصان نہیں دیتا ہاں البتہ خود نقصان اٹھانے والے ہو گئے نے دوجی اللہ تعالیٰ دی قرآن دی آیت سماعت فرمایا جے اللہ فرماندا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ بے ایمانہ نے میرے یار خلیل دے نال فریب کرنا چاہے اللہ فرماندا اسا انہاں نو نیویاں کر کے وکھا چھڈیا اے میرے یار دے نال فریب کر دے اللہ فرماندا جڑے فریاد کر رہے سن میرے یار دے نال اسا انہاں نو نیویاں کر دیتا ہے اور اگلا سنو ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتو اللہ فرمانا سی نشانیاں رکھیاں نے ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ اللہ فرمانا فَأَنْجَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللہ فرماندا اسا اپنے یار خلیل نو بچا لے اسا اپنے یار خلیل نو بچا لے اور ایمان والیاں واتے اے دے اندر نشانیاں رکھ چھوڑیاں نے ایمان والیاں واتے کی رکھیاں نشانیاں اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نو بچا بولو ابراہیم علیہ السلام نو بچا لیا توجہ ہے جی آگ جڑا نا آگ والا معاملہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے آگ والا معاملہ بڑا سخت معاملہ یاد رکھنا اے ساڑے ملک پاکستان دے اندر بھی سزاواں معاذ اللہ کسی تو نجائز ہوندہ ہے نا تو کسی نو جائز بھی ہوندی ہیں جتنا بھی بڑا بدبخت ہوئے نا جتنا مرضی بڑا گناہگار سیاکار بد جتنا بڑا اس بندے نے گناہ کیوں نہ کیتا ہوئے یا ہزارہ گناہ کیوں نہ کیتے ہوں اس بندے نو شریعت اجازت نہیں دیندی کہ آگے دا عذاب دیو آگے دا عذاب دینا اگلی سزا دینی حرام ہے کیا کیا والا اگلی سزا دینی بولو حرام ہے اجڑے زندہ جلا دینے نا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمایا حرام ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ یہ ہے جنہیں آگے دا عذاب دینا اس معاملے سے اللہ نے کسی اور شریک ہونے دی اجازت عطا کی تھی کیونکہ سب تو سخت ترین جڑا معاملہ وہ آگے دا یعنی کہ تسا سنیا ہوئے گا کئی ایسے تو افراد مل جائیں گے کہ جڑے سنیا کہ جناب انہوں نے پولیس والوں کو بڑی مار کھا دی پر انی مار کھان دے باوجود انہیں اپنی زبان کھول لی نہیں کھولی سمجھے نا بات کہنے بھی بڑا جگرہ نے مار کھا لی پولیس والے تھک گئے پر انہیں زبان کھولی اور جڑا کسی کے زبان نہیں نہ کھول دا آگ اتنا سخت عذاب ہے اتھے آگے زبان ہوتی کھول جائے گی آج تک تسی دیکھیا ہوئے کہ کسی گڈی نو آگ لگ جاندی کسی کار نو آگ لگ جاندی ہے کسی نے آگ دے وچ چھال مارتی ہوئی کسی نے بچان مارتی اور جنہ کو بچائے گا پہلے اپنا دفاع کرے گا پھر بچائے گا پہلے اپنا دفاع کرے گا پھر گیوں چاہے سگی اولاد ہی کیوں نہ ہوئے
سگے والدین کیوں نہ ہو، اتنی سخت عذاب ہے، اتنا سخت ہے، لیکن جدو واری آندی نا دین اسلام دی اور واری آندی یہ نبی پاک علیہ السلام دے پیار دی تے عاشق او پھر اس آگ دی بھی پرواہ کر دے، سرکار کائنات علیہ السلام دے نام تو جانا بھی قربان کر دے نظر آن دے، حضور دے نام تو جانا بھی قربان کر دے نظر آندے نے۔ میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلام ایک عاشق دا نام ہے محمد پناہ ٹوٹانی، کی نام ہے؟ بولو محمد پناہ ٹوٹانی، اے نام ہے۔ اسی اس ٹائم ساڈی ہلکی عمر ہوندی سی، کسے بد عقیدے دے نال نا اے سی سادہ بندہ سی۔ اے جڑے نا اپنا مفتی امین صاحب رحمت اللہ علیہ، انہاں دے جڑے بڑے صاحبزادے نے نا علامہ سید احمد اسد صاحب مناظر اسلام رحمت اللہ علیہ، انہاں نے اپنے جامعہ امینے دے اندر اس ویلے بہت بڑا پروگرام کانفرنس بھی کیتا سی، میں بھی الحمدللہ ہے وہ بہت ہلکی میری عمر سی لیکن میں گیا سی الحمدللہ۔ ساڑھے علاقے جو بساں گئیاں سی، بڑے بڑے علاقے جو بساں گئیاں سی، کادے باتیں گئیاں سی، ایک بد عقیدہ دے نال محمد پناہ ٹوٹانی دے نا مناظرہ ہو گیا۔ انہوں مناظر دے ہے نہیں نہ یہ خاص کو پڑھیا سی، اے آندہ سی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا جائے دے، سرکار عاشقاں دا درود و سلام سن دے نے اور آقا اپنے عاشقاں دی مدد بھی فرما دے نے۔ اے عقیدہ سی، لیکن اگیوں میں جڑا ہے نا بد مذہب سی، بد عقیدہ سی، انہیں آکے ہو ہی نہیں سکتا، انہاں کا جناب مناظرہ تے کرنا آندہ کوئی نہیں سی۔ محمد پناہ ٹوٹانی نو فیصلہ یہ ہوگا کہ جناب آگ جلائی جائے گی، آگ جلا کے چھال ماری جائے گی، جڑا بچ جائے گا او محمد عربی دا سچا غلام ہوئے گا، او دا عقیدہ حق ہوئے گا، برحق ہوئے گا۔ میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلام فیصلہ ہو گیا، آگ جلائی جائے گی، چھلانگاں لگائیاں جان گیاں۔ ادھرو او مولانا جڑے کہنے سے نہ پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سرکار کائنات سن دے نہیں، ویک دے نہیں، درود و سلام دا جواب نہیں دیندے، غلامہ دی مدد نہیں کر دے۔ انہاں دے نال جو آمنا سامنا ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے نے، ایس پنڈ وچوں بھی آ جاؤ، اس پنڈ وچوں بھی آ جاؤ، لو جی محمد پناہ ٹوٹانی دی اپنی عبارت ہے، اپنے دا کہنا یہ ہے، انہیں آکیا جو اسی چھالا مارا لگے آگ دے اندر، اے چکے مولوی بندہ جی کدی قرآن پڑھے، کدی کوئی آیت پڑھے، کدی کوئی آیت پہ پڑھ دے، میں سادہ بندہ پڑھیا لکھیا بندہ نہیں، لیکن میرا عقیدہ ایڈا چنگا ایڈا مضبوط ہے، میں نو پتا ہے وہ سارا جگ غلط ہو سکتا ہے، سرکار کائنات دا عقیدہ رکھنے والے اور حضور و حاضر و ناظر مننے والے، نبی پاک علیہ السلام دی ذات و درود و سلام پڑھنے والے، یا رسول اللہ دیا صداوہ لگان والے کدی غلط نہیں ہو سکتے۔ او قرآن دیا آیتہ یا ہور کچھ پڑھ دیا انہیں ادھروں چھال ماریا پھو کردہ باہر نکلے آیا، ساڑھا فوراً باری آگیا، اے جڑا سرکار دا غلام ہے، انہیں پڑھیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ادھو درود و سلام پڑھدا آگے در چھال ماریے، لو جی مدینہ کروا دیا دے، چھال مار کے 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 5 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، ادھا گھنٹہ گزر گیا نے، اے جنہیں بھی بد عقیدہ لوگ نے بڑے راضی ہو گئے نے، لو جی جنہوں آگ نے سختی دکھائی ہے، باہر ہی آگیا ہے، اے محمد پناہ ٹوٹانی آگ دے اندر گیا ہے، اور آگ دے اندر ساڑ گیا ہوئے گا، جل گیا ہوئے گا، ایدیاں تے ہڈیاں دے جواب دے گیا ہونگیا، ہڈیاں دے نشان بھی مٹ گیا ہونگے، ادھے گھنٹے دبا جو محمد پناہ ٹوٹانی باہر ہی آیا ہے، اور روندہ نہیں آیا، محمدی ذات درود و سلام پڑھدا یار آئے، حضور دی ذات درود و سلام پڑھدا باہر آگیا ہے۔ اس محمد پناہ ٹوٹانی نے پھر بلایا گیا جامعہ امینیہ، کتھے بلایا گیا؟ اتھے جامعہ امینیہ بلایا گیا، جدہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ سننا سادہ ترخانہ دا منڈا، میں نے حال بھی اور نقشہ یاد ہے، اخبارہ وچ بھی آیا ہے، اس ویلے دیا جنہاں نے دیکھیا ہو دیکھیا ہے، اخبارہ وچ بھی چھپے ہے، محمد پناہ ٹوٹانی جب ساڑھے اب پریاں کیا دیا پنڈا چکن آلے جڑے نے نا، وہ کی کردے صافہ آلے دوالے نے بیٹھے ماری کی لاٹی درو چھاڑ دیں نا، ایدان دی اوہی رکھ کے نا پاک جائی آگیا او تھے، لیکن بڑے
بڑے بڑے علماء بڑے بڑے شیخ القرآن بڑے بڑے شیخ الحدیث وہ ہاتھ بھی پہ چوم دینے نال اس عاشق دی زیارت بھی کر دینے اور لالا ہر جگہ علم کام نہیں آندا بعض جگہ تے عشق بھی کام آ جاندا ہے جتھے علم دی گل ہے اوتھے علم چلے گا جتھے عشق دی گل آئے گی اوتھے عشق چلے گا میں آنا وا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نو اے دنیا دی اگ نہیں ساڑ سکدی جڑا رب دا خلیل ہے اونوں دنیا دی اگ کیویں ساڑ سکدی ہے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اگ وچ صحیح سلامت سارے بولو سبحان اللہ ایک گل اور کر رہی ہے پیار دی ذہن وچ آ گئی میں پیار نہ بولو سبحان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دے شیخ آپ دے مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ حضرت اینو کہنا ہارونی اے لفظ ہارونی نہیں ہارونی ہے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ نا اس طرح جا رہے سن رسے اندر موجوسی ہے نا وہ اگ دی پوجا پہ کر دے کی دی پوجا اگ دی پوجا پہ کر دے آپ انہوں نے اگ دی پہ گئی لوڑ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کہ تھوڑی جی اگ مل جائے اس پکانا ہوئے گا بنانا ہوئے گا اس گرم برحال جو بھی سی انہوں نے اگ دی لوڑ پہ گئی انہاں موجوسیاں دے کول چلے گئے کہ سانو تھوڑی جی اگ دے دیو انہوں نے آکھا اسی تے نہیں دینی اسی دی عبادت کرنے کی کرنے سارے بولو اسی تے دی عبادت کرنے پوجا کرنے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے رب دی بنائی ہوئی ہے تے جڑی مخلوق ہوئے وہ خالق ہو سکتی خدا نہیں ہو سکتی انہوں نے پھر انکار کیتا آپ نے سمجھایا وہ نہ سمجھے بندہ پھسیا بھی بڑا امترا ہوندہ نا کسی ویلے وہ نہ سمجھا حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ موج وچ آ گئے قریب ہے نا ایک بچہ سی کھڑا آپ نے انہوں پھڑیا انہوں چکیا دے آگ دے ویچی چھال مار چھڑی آگ دے ویچی چھال مار دیتی رولا پہ گیا انہیں کھا بابا چنگا ایک اللہ وعدہ اولا شرک دی عبادت او دی ریاضت کرنے والا کیوں جا دینے بچے نو لے کے ترس نہیں کھاتا دے آگ دے اندر چھال مار لئیے اسی ایڈی وڈی آگ جلا کے پوجا پہ کرنے بابے نے اپنا خیال کیتا ساڑھے بچے دا بھی خیال کوئی نہیں کیتا بیبیاں رون لگ بھئیاں ایک بی بی کہتی ہائے ہائے بھی میرا بچہ بابا نا حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ نے برا بلا کہن لگ بھئیاں بابا آگے میں چھال مانی تھی آپ ہی مارا میرا بچہ کانے باتے لے کے چلا گیا ہے لو جی ویلا گزر گیا ویلا گزر جا رہے ہیں کئی منٹ گزر گئے نے کئی کھینٹے گزر گئے نے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کئی کھینٹیاں تو بعد آگے وچوں باہر نکل دے آ رہے ہیں بچہ بھی مسکرا رہے ہیں حضرت عثمان ہارونی بھی مسکران دے نظر آ رہے ہیں زمانے والے نے جدوں میں کیا حیران ہو گئے فوراں بچے نو سینے دے نال لگائے بچے کولے پوچھیا بچہ تسی دے اگ دے وچ چھال ماریے اینی گل دے سو تینو اگ نے ساڑیا یا نہیں چاڑیا تو تے صحیح سلامت بنیا کیے لو جی ہن جملے تے غور کریا جے بچہ بولیا کہنے لگا ہور تے میں گلاں زیادہ نہیں جاندا اے بابا جی نے میرا بازو پکڑ کے اٹھا کے جدا اگ وچ چھال ماریے انہاں نے قرآن دی آیت پڑھی سی یا نارکونی بردوں و سلام علی ابراہیم اے آیت پڑھنے دی دیر تھی جتنا ہی قرآن دے آن لفظ پڑھے نے اللہ تعالیٰ نے ساڑی اگنوں گلزار بنا چھوڑے آئے اللہ نے اگنوں گلدار بناتا سلامتی والی ٹھنڈی سونی مٹھی اگ ہو گئی میں کہا غلامہ دے اے عالم ابراہیم علیہ السلام دا عالم کی ہوئے گا جتھے خالصتاً قرآن دی آیت انہاں واسطے اللہ نے ذکر فرما چھڑ گئے میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلام ابراہیم علیہ السلام اگ وچوں صحیح سلامت نکلے توجہ ہے بولیو سبحان اللہ انشاءاللہ حضور دے نگاہ کرم رہے تے جانا اسی بھی کوئی نہیں آگ دے اندر حضور دا کرم رہے اللہ رسول دا فضل رہے اور ساڑھے اے جڑے پیالے نے نا دل والے اس صدے رہے نا عشق رسول دی خیرات ہوئی ہے نا بعد عقیدہ بد مذہب لوگ کا ذرا سارا تلق باتا نہ رہا شریعت مطابق زندگی گزاری ہے نا اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے ہائے ہائے وہ دی رحمت بڑی وسیع ہے انشاءاللہ دن دور نہیں ہے درو اکھ بند ہونی ہے قبر میں جانا ہے مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت ہو جانی ہے سرکار دے صدقے اللہ نے جنتی عطا فرما جڑنی باڑیاں موٹیاں غلطیاں کوتاہیاں بندیاں کو ہو جاندی ہیں
جے حساب و کتاب دے چکر چے اسی آ گئے ہیں نا تو پھر بڑے بڑے جبیاں تے دستاراں والے بھی انہاں دی بھی خیر کوئی نہیں ہے اس واسطے سانو رب دا فضل چاہیے رب دا اے جڑیاں نمازاں نا اے نمازاں تو مان تھوڑی ہے سانو کوئی کیوں ہے کسے نو مان تواڈے جو نہ نمازاں تے مان نہ داڑیاں تے مان نہ پگاں تے مان نہ تبلیغاں تے کسے شاید مان کوئی نہیں خدا دی قسم اگر مان ہے مدینے والے مصطفیٰ نے جڑے راتاں نو اٹھ کے تے آنسو بہائے نے نا انہاں آنسوؤں تے مان ہے اللہ لاج رکھے گا مدینے والے مصطفیٰ دیاں دعاواں دی انشاءاللہ ایک شعر پڑھ لیجئے ذرا ہائے ہائے بولیے ذرا سبحان اللہ میری سرکار کائنات الاسلام دے غلامو میں تو کیا دوزخ میں میرا سایہ نہ جائے گا ہائے 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 دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ تھوڑا جا زور لا کے بولو دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ تھوڑا جا زور لا کے بولو کیونکہ رسول پاک سے رسول پاک سے دیکھا نا یہ مطلب ہے نہیں کہ بندہ سود بھی کھاندا رہے حرام بھی کھاندا رہے قتل بھی کر دے تے ماریاں دے حق بھی کھا جائے پھر آ کے حضور کو دیکھیا نہیں جانا تے سانو آگ نے آکھنا کچھ نہیں مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے والوں فل کوشش کرے دین تے چلنے دی بندہ تے کوشش کرے ہے نا کیا کیا بلا بندہ دے ساڑھے اگر میں نے غلطی نہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاید آپ دے کولو کسی نے پوچھا دی کہ حضور اڑے سید نے کیڑے یہ سید دوزخ تے جان گے یہ جہنم میں جان گے آپ دے کولو پوچھا گیا آپ نے فرمایا رب دا ارادہ کوئی نہیں جے ناسنا کسی نے چھالا ماری رب نے ڈکنا بھی کوئی رب دا ارادہ کوئی تو جی آپ چھالا کو مارنا پھر رب نے ڈکنا بھی او بولو تو صحیح ڈکنا بھی کوئی نہیں رب دا پروگرام نہیں ہے رب دی رحمت دا پروگرام نہیں ہے کہ حضور دا کلمہ پڑھنے والا ہوئے تو جہنم میں جائے اے رب دی رحمت دا ارادہ تو جے بندہ آپ چھالا مار جانا پھر ہے نا تو رب نے ڈکنا بھی کوئی نہیں اس بات اے نہیں کہ جناب جو ہاتھ میں آیا وہی کر دے گا جو منہ میں آیا وہی کر پھر آنکھیں نہیں جی اسی 4 نفل پڑھ لواں گے جمعے والے دن جا کے 2 رکعتاں فرض پڑھ کے واپس آ جاواں گے انج گل نہیں بنن لگی گل اودوں ہی بننی ہے جدوں بندہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا شریعت کے مطابق جو زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرما دے گا